پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹس کریں جو پبلک کو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہو اور علاقے کی ڈیولپمنٹ میں اس کا رول ہو. اس طرح کے ایشوز پہ ہم کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. اسپیکر صاحب یہ بتائے گا کہ نو منتخب حکومت نے آتے ہی منی بجٹ کیوں جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آئے؟ چیف منسٹر صاحب سمجھتے تھے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اسپیشلی وہ ہمارے لیے بہت کم ہے. 200 بلین روپیز کی ہمیں ملنا چاہیے، ہماری رائٹ ہے. اسی پیک کے حوالے سے جو گلگت بلتستان کا جو کردار ایک مین کوریڈور جو تھا اس پر پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ 58% انرجی پرپس کے لیے وہاں سے فنڈنگ لی گئی، لیکن ایک بھی ہمارے ہاں انرجی کے پروجیکٹس نہیں لگائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے اسپیکر، نو منتخب اسپیکر. پہلے تو ہم ان کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، عمران ندیم صاحب کو. اور عمران ندیم صاحب کا اگر مختصر میں تعارف کراتا جاؤں تو یہاں پر وہ 6 مرتبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور 4 مرتبہ وہ جیت چکے ہیں. اس مرتبہ جیتنے کے بعد جو اسپیکر کی نشست تھی وہ ان کے جو ہے حصے میں آئی. مختلف ہم بات کریں گے، علاقائی سیاست پہ بھی بات کریں گے، گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو پبلک نیوز کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. سر یہ بتائیے گا کہ بہت شکریہ آپ کا، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا، کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ شگر علاقہ ہے جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ جو ہے ایک مسائل جو ہے وہ سامنے آتے گئے. اب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی، تو پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ گلگت بلتستان بظاہر چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن جغرافیکلی دیکھا جائے تو یہ کے پی سے صرف 2000 کلومیٹر کم ہے. ہم 72,000 اسکوائر کلومیٹرز، ہماری پاپولیشن کم ہے لیکن اسکیٹرڈ بہت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پروجیکٹس جو ہے کاسٹ زیادہ آتے ہیں. اگر فرض کر لیں یہاں پہ اگر ہم نے 1000 لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ سے آپ 1000 کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہمارے 10,000 کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں 10 کروڑ چاہیے. بیکاز آف ڈیفیکلٹ ٹرین، اسکیٹر، اور اس وجہ سے تو وہاں پہ مختلف ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ فرض کا ہے، کیونکہ ہمیں ایک گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. ہم این ایس سی میں ہمارا شیئر نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہمیں گرانٹ دیتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پہ آپ اپنی ساری ڈیولپمنٹ کریں، تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے تھرو فارورڈ بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ابھی حال ہی میں ہماری جو گورنمنٹ بنی ہے، سی ایم صاحب نے کوئی ایک اسپیشل کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرایا تھا میرے سے اسمبلی کے تھرو، اسمبلی ممبران پہ مشتمل، جو ہمارے گزشتہ کے جو پروجیکٹس تھے ان سب کو ریویو کرنے کے لیے کہ ان میں کون سے پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جو لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک ہے، کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو فی الحال نہ کریں، کرنے تو ہے لیکن فی الحال نہ کریں تو اتنا لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹس کریں جو پبلک کو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہو اور علاقے کی ڈیولپمنٹ میں اس کا رول ہو. فار ایگزامپل یہ ہمارے ہاں جو ریسورسز ہیں، مختلف اچھے ریسورسز ہیں، لیکن ان کو ٹیپ کرنے کے لیے بہت سارے اور چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بجلی کی بہت شارٹیج ہے، حالانکہ ہمارا پانی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے انڈس ریور سے لے کے واپس سارا، لیکن ہمارا بجلی ہمارے اسکردو اور گلگت جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ تقریباً 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو اب ٹورسٹ کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے، تو جتنے جو وہاں پہ ریزورٹس مینیج کرنے والے یا ہوٹلز والے ہیں وہ تھرمل پہ جنریٹر کے ذریعے بجلی دیتے ہیں، تو ایک تو ان کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے گیس سے ہی پھر انہی کو ٹرانسفر کریں انہی گے. کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم پرائیورٹی دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ اگر ہم بجلی
18 کی بجائے کم ہو کے اگر ہمیں 4-5 گھنٹے بھی رہ جائیں تب بھی ہمارے پبلک کو، جنرل پبلک کو اسپیشلی، اور پھر ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوگا. ظاہر ہے ان کے چارجز تھوڑا سا کم ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کے ایشوز پہ ہم کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بار جو آپ کی پرائرٹی ہوگی وہ خاص طور پر ٹورزم کے حوالے سے ہوگی. ٹورزم کے حوالے سے جو وابستہ جو دیگر جس طرح بجلی کا مسئلہ آپ نے بتایا، اور لوکلی ایک پانی کا مسئلہ بھی بڑا جی جو ہے جی وہ بالکل، وہی دونوں چیزیں سیم ہوتے ہیں جی، کہ مثلاً آپ پانی، بجلی اور یہ جو ہے لوگوں کو وہاں پہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور لوکل لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ ایجوکیشن پہ بھی کافی انشاءاللہ توجہ دیں گے، کیونکہ تعلیم اور صحت ہوگی تو پھر باقی چیزیں بھی ہوں گی. اگر تعلیم اور صحت وہاں پہ میسر نہیں ہوگی تو باقی ٹورسٹ کو یا دوسرے چیزیں کر کے بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ انٹرلنک بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان جو مین چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں، اور اپنے ریسورسز کو جو ہے نا کہ میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی ہم کوشش کریں گے، جس میں منرلز ہے، ہمارا ہائیڈرو ہے، اور ایگریکلچر پہ بھی ابھی ہم توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایگریکلچر، لائف سٹاک اور فشری اسپیشلی لوگ اس کو اتنا نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے ہاں جو ٹراؤٹ فش ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہت ایکسپینسو قیمتی ہے. ہوتی اور ہے. اگر ہم وہاں پہ ٹراؤٹ فش کے جو ہے نا فارمنگ زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کو یہاں پہ ایون ہم اسلام آباد تک پہ بھی بھی پہنچانے کی کوشش. پہنچا سکے تو بہت زیادہ ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں لوکل لوگوں پہ بوجھ ڈالے بغیر. اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ نو منتخب حکومت نے آتے ہی منی بجٹ کیوں جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آئے 3 مہینوں کے لیے؟ اس کے پیچھے کیا حکومت کی آپ کی؟ یہ جو ہمارے سی ایم کا سوچ یہ تھا کہ جی ہم چونکہ ایک تو خیر ہمارے جو اجلاس میں لیٹ ہوئے، جون کے تقریباً اینڈ میں ہمارا اجلاس ہوا، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم صحیح ایک پراپر طریقے پراپر سے. طریقے سے بجٹ پیش کریں. جو ہماری بیوروکریسی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ بنی ہوتی تھی وہ تو پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب سمجھتے تھے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اسپیشلی وہ ہمارے لیے بہت کم ہے. تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے آ کے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے جو ہمارے یہاں تھرو فارورڈ جتنا ہے، اور ہماری جو این ایف سی فارمولے کے تحت ہمیں تقریباً 200 اباؤ بلین روپیز کی ہمیں ملنا چاہیے، ہماری رائٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری رائٹ ہے، ہمیں ملنا چاہیے. تو اس کے لیے کوشش کریں اور کوئی ایک اچھا پبلک عوامی بجٹ پیش کرے. تو جس کی لیکن سیلریز کا مسئلہ تھا، جو نان ڈیولپمنٹ میں جو آپ کے جو اب بہت یکم زیادہ جولائی بوجھ سے، ہاں جی بوجھ بھی ہے لیکن ان کو دینا بھی ہے. دینا بھی ہے. تو اس لیے ہم نے صرف ایکسپینڈیچر بجٹ فار 3 منتھس پیش کیے تھے، جس میں تاکہ کسی سرکاری ملازمین کی سیلریز نہ رکیں، اور ساتھ گرمیوں میں ہمارے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، فلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو ایمرجنسی کے لیے کچھ رقم ہم نے اس میں پیش کیے تھے. ابھی انشاءاللہ بجٹ پیش کریں گے. اس نے تو کوشش کیا فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے جو ریکویسٹ ہے اس کو اتنا کیٹر کریں گے. نہیں تو کیا وجہ تھی؟ تو ماشاءاللہ آپ تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے، تو آپ کے ساتھ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو کیا کوئی مفاہمت تھی آپس میں، یا کوئی اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ؟ جس طرح وفاق میں آپ کو پتہ ہے کہ جو میجورٹی چونکہ پی ایم ایل این کے تھی، تو ہمارے چیئرمین نے اس وقت یہ فارمولہ دیا کہ جی ہم آپ گورنمنٹ فارم کریں، چونکہ آپ کی میجورٹی ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ گورنمنٹ فارم کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے کیبنٹ میں شاید ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ساتھ کچھ کنسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے لیں. تو اسی طرح جب ہم وہاں پہ جیتے تو ہماری میجورٹی تھی، تو یہاں پی ایم ایل این کے لیڈرشپ نے اسی فارمولے کے تحت ہمیں ایکسیپٹ کیا اور ہمیں آفر کیا کہ جب آپ گورنمنٹ بنائیں اور کچھ کچھ کنسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہمیں دے دیں. تو یہ ہم نے ان کی بات مان لی،
اور انہوں نے پھر ہمیں سپورٹ کیا. تو یہی ہے کہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں، ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے پی ایم ایل این ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، وہ ہم بیسیکلی چھوٹا سا علاقہ اور نئی جو ہے نا یہ تیسری مرتبہ اسمبلی بنی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کو ہم کرائسس میں نہ ڈالیں. اور ہمارا مین آبجیکٹیو ہمارے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز سب سے بڑھ کے ہے. تو ان چیزوں پہ ہم توجہ دے دیں، بجائے اس کے کہ ہم سیاست اپنی پارٹی پالیٹکس کرتے رہے، ہماری پارٹی اچھی ہے دوسرے پارٹی خراب ہے، یہ کہنے کے بجائے ہم مل کے کام کرنے کے ہماری خواہش یہ ہے. الیکشن سے پہلے ایک بڑا وہ تھا، یوں سمجھے کہ غبارے میں ہوا بھری گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی گلگت بلتستان میں، لیکن جب نتائج آئے تو وہ بالکل مختلف آئے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جس کی وہ توقع کرتے تھے، عوامی پذیرائی؟ تو سپورٹ شاید نہیں ملے. مختصر بات یہ ہے کہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے لوں. تو ایک اور جو چیز تھی سی پیک کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ سی پیک کے حوالے سے جو گلگت بلتستان کا جو کردار ایک مین کوریڈور جو تھا، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، سست ہو چکا ہے، یا مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ایک بالکل آپ سمجھے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے گلگت بلتستان چین اور پاکستان کے درمیان؟ جی بالکل. سی پیک پہ بھی ہمارے کافی سارے گریونسز ہیں، اس لیے کہ آپ سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے آپ کا سی پیک کا ہم ہے، جی بھی ہے، اس کے بعد جو آپ کی ٹیل ہے وہ گوادر ہے. اور سی پیک میں اگر آپ کریں تو 58% آف دا فنڈ واز فار انرجی. ٹھیک ہے نا جی. تو انرجی کے 58% انرجی پرپس کے لیے وہاں سے فنڈنگ لی گئی تھی سی پیک کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے، لیکن ایک بھی ہمارے ہاں انرجی کے پروجیکٹس نہیں لگائے. ہمارا صرف یہ روڈ جو اپ گریڈ کیا گیا KKH، اس کے علاوہ ہمیں سی پیک سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کو اگر ٹرو سینس میں کرنا ہے تو آپ اس ایریا کو ڈیولپ کریں گے، اس ایریا کے جو ایشوز کو حل کریں گے تو سی پیک کامیاب ہوں گے. اس لیے بھی کہ مثلا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جب وہاں کے لوگ ان سے فائدہ لیں گے تو وہ آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ سپورٹیو ہو جائیں گے. اگر اس پروجیکٹ سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم سی پیک کر رہے ہیں، لیکن جہاں سے یہ سی پیک میں گزرنا ہے اس ایریا کو آپ محروم رکھ کے آپ کسی اور پروونس کو فائدہ دے رہے ہیں، تو اس کا آپ کو اچھا اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. اچھا، ایک چیز یہ کہ اکثر عموماً جو برسات کے دن ہوتے، جس طرح ابھی حال میں جو فلڈنگ کے اربن فلڈنگ کے جو وہ چل رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اس میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں، لوکلز کو بھی، ٹورسٹ کو بھی. لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر جو ایئر ٹکٹس ہیں بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بھی کوئی حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی بات کہ یہاں پر فلائٹس زیادہ کی جائے، کچھ کرایہ کم کیا جائے تاکہ جو عام لوگ ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ بھی افورڈ کر سکے اس کو اس طرح ایمرجنسی میں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہمارے فلڈنگ کی وجہ سے کوئی برج ٹوٹ گیا تھا گلگت اور اسکردو کے درمیان، تو اس کو ریپیئر کرنے میں 3 سے 4 دن لگ گئے. ہزاروں سیاح پھنس گئے لوکل لوگوں کے علاوہ. تو یہ ہمارے ہاں 3 ایئر لائنس چلتے ہیں، PIL، ایئر سیال اور ایئر بلو. تینوں نے 30 منٹس کی فلائٹ کو یا 35 منٹس کی فلائٹ کو 70,000 تک ون وے ٹکٹ کر دیا، جو کہ اس وقت ڈراپ ہو کے 25,000 یا 40,000 پہ آ گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ موقع سے کتنا فائدہ انہوں نے اٹھایا. اس کے لیے میں نے احتجاجی لیٹر جو ہے ان کے تینوں CEOs کو بھیجا ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی بھیجا ہے، تاکہ ان کی سینٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے ڈیفنس کے، اس کو جو ہے نا ایک طرح سے ریپرزنٹیشن میں نے بھیجی ہے کہ جی یہ اس طرح کی جو ہے نا ہمارے ساتھ. اس کا صرف لوکل کے لیے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک فیملی وہاں پہ سال میں پیسے جمع کر کے کہتے کہ ہم چلے گرمیوں میں کچھ دن کسی ہل اسٹیشن پہ گزار کے آئے،
جب آپ ان کا 70,000 کریں، ہمارے پاکستانی فیملی نارملی 5 سے کم تو ہوتے نہیں ہیں، بالکل اب 4-5 ہم 4-5 تو ہوتے میاں ہیں، بیوی اور 3 ہاں، بچے تو کم تو سے پھر کم۔ وہ ایئر ٹکٹ پہ ہی خرچہ کرے یا وہاں جا کے کسی ہوٹل پہ خرچہ کریں، تو الٹیمیٹلی وہ اپنا پروگرام ان بیچاروں کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک ٹورزم کی جو ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ادھر ٹورسٹ کا بہت پوٹینشیل ہے، تو یہ لوگ بھی ہرڈلز بنتے ہیں۔ گلگت میں ATR سروس چلتی ہے، PIA تقریباً ہفتے میں 2 دن رکھتے ہیں، 3 دن رکھتے ہیں، لیکن عین موقع پہ وہ بھی کینسل کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے اسلام آباد سے ایئرپورٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ٹیکسی میں 2000 میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ ایون کی کراچی میں فلائٹ، میں نے ہاں، دیکھا ہے، کراچی فلائٹ میں کینسل، وہاں سے پھر آنے کا، تو اگلے 2 دن کے اندر ان کی جو ٹکٹ جو ہے نا، اگر فیئر کم بھی ہے تو بھی اتنے میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ بہرحال سر آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، اور اس بریج انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہم بات چیت بھی کریں گے، رہنمائی بھی لیں ضرور گے، اور اسلام آباد جب بھی آنا ہو تو انشاءاللہ جو حالات ہوں گے تو اس پر تفصیلی بات چیت بھی ہوگی۔ بہت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔